انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہوتی۔ اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث کرتا رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز اولاد اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفائے راشدین جو ہے میری سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے، لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے، ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ بڑی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچھی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمانسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے۔ خاندانی نظام میں، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں تو وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، میرا کیا پتا۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چیز کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے۔ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا۔ وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا، کیا وہ یاد باندھنا بھول گئے؟ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہے، اور میں بالکل پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں اسپر ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرہ تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے ہے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں، قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں، تھمب امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے، اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم،
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی، اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا، جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح بات آ، اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر۔ تو اس میں حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے توڑا دے، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، سب کرو جھیلو۔ لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے، یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہیں پر شل جائے، لیکن اللہ نے رسی دراز کی، اللہ نے مہلت دی، جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے۔ ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں تربیت کا ذریعہ ہے، ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے۔ لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے۔ ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا، اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے۔ یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی، اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے، اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے گا۔ آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اور غضب خود یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکاٹ جو ہے وہ سرگرم ہوا، اور جہاں کے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے، مسجدیں جو ہے انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے، وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا۔ یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہی ہے کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا۔ پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ دین میں اگر کچھ ہوتا